کے بارے میں گزشتہ 2-3 دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اہل علم سے پوچھو، اہل قرآن سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل قرآن کے بارے میں نے تمام باتیں عرض کر دی ہیں، اور اگر تم نہیں جانتے اس کے بارے میں اور اس کے مرجع کے حوالے سے بھی چیزیں ذکر کر دی۔ اہل علم نے ہمیشہ اللہ رب العزت کے اس دین کی حفاظت کا صحرا اپنے سر پہ اٹھایا ہے، اور ابتدا سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے انشاءاللہ آئندہ زمانے تک بھی یہی رہنے کی امید نظر آتی ہے، اس لیے کہ دین کی حفاظت یہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے لی، اور دین کی حفاظت انبیاء علیہ السلام سے علماء میں منتقل ہوئی۔ حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وغیرہ وغیرہ، اس نوعیت کی حدیث ہیں۔ ابتدا سے لے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے اندر بھی جب قرآن مجید کی تدوین اور قرآن مجید کی تحفیظ کی ذمہ داری صحابہ کرام نے جمع ہو کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنے وقت کے قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے، اور پھر قرآن مجید کی تفاسیر کے مراجع جو ذمے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جیسی حفاظت رہی وہ سارے کے سارے ان صحابہ کے ذمے تھی جو کہ صحابہ کرام کے اندر علماء گردانے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے سے آگے نکلے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب دین کی مخالفت ہوئی یا دین کی حمایت ہوئی، ہر زمانے کے اندر، ہر وقت کے اندر اللہ رب العزت نے اس زمانے کے علماء سے دین کی حفاظت اور دین کی تحفیظ کی ذمہ داری لی۔ اور آپ دیکھیں اگر تاریخ پڑھیں، ہماری تاریخ ایک بڑی منظم اور بڑی زبردست کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کے اندر اسی موضوع کو اٹھایا گیا کہ ہر زمانے کے اندر کس طریقے سے علماء نے دین کی حفاظت کی ہے، اور لوگوں کا کیسے دین کی طرف رجوع علماء کے ذریعے سے رہا۔ کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ مدینہ کے اندر امام تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام تھے، اور جس وقت خلیفہ وقت نے کہا کہ اس بارے میں آپ ایک فتویٰ دے دیجئے، کیونکہ کہ عوام الناس کا رجوع آپ کی طرف ہے، علماء کرام کا رجوع آپ کی طرف ہے، جب آپ اس موضوع پہ فتویٰ دے دیں گے تو لوگ ہمارے حق میں فتویٰ دیکھ کر ہم سے بیعت کرنا شروع کر دیں گے، اور ہمارا جو حکومت ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ سارے قواعد دیکھے تو صرف ایک مسئلے کے اوپر ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گدھے پر بٹھا کے پورے مدینہ کے اندر چہرہ سیاہ کر کے چکر لگوایا، لیکن اہل مدینہ جہاں جاتے تھے وہاں امام مالک کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے، ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے، نظر جھکا لیتے، اور جو وقت کے حکمران تھے ان کو برا بھلا کہتے۔ یعنی وہ ہر زمانے میں جن لوگوں نے دین کی مخالفت کی ہے ان کے سامنے کھڑے ہونے والے، ان کے سامنے ڈٹ جانے والے علماء تھے، اور انہوں نے دین کے ایک مسئلے کی ایسی حفاظت کی، ایک مسئلے یعنی کہ جائز اور ناجائز کے اوپر، ایک مباح اور مستحب کے اوپر اپنی جانیں نہ صرف جانیں دیں بلکہ اپنے خاندانوں تک کو ذبح کروا دیا، اور بنی بنائی عزت خاک میں مل گئی، بنی بنائی جو کام چل رہا تھا وہ سارا تباہ ہو گیا، صرف ایک مسئلے کے پیچھے، صرف ایک جائز اور ناجائز کے پیچھے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کوئی ہر زمانے میں قائم رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ڈنکا پٹا ہوا تھا صرف، اور کوئی خطرہ اور کوئی خدشہ نہیں تھا بادشاہ وقت کو، سوائے اس کے کہ اگر امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے تو سارے ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جانتے تھے امام ابو حنیفہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ حکومت کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ محض اس ڈر کی وجہ سے ایک مسئلہ کھڑا کیا، امام ابو حنیفہ نے اس کے ناجائز کا فتویٰ دیا، اور جب یہ معاملہ ہوا تو امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا، اور امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنے مسئلے سے ہٹا نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں تاتاری فتنہ آیا،
اور تاتاری فتنہ نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا۔ عالم اسلام کیا تھا کہ آپ یہاں پاکستان تو درمیان میں ہے، ہندوستان، سری لنکا، نیپال اور یہ ایک طرف ہے، پھر دوسری طرف چلے جائیں ہمارے ساتھ ہے ایران، ایران سے آگے ایران کے ساتھ ہے روس، پھر مسقط، عمان، لبنان، اور پھر سعودی عرب اور مکہ، مدینہ، اور اس سے آگے چلے جائیں ترکی اور مصر اور یہ سارے علاقے، یہ سارا کا سارا جو خطہ تھا یہ برصغیر، یہ جو 3 بر اعظم ہیں، یہ پورا کا پورا خطہ تھا اور یہ خلافت عثمانیہ میں شامل تھا۔ اور خلافت عثمانیہ کے اندر جو اثر و رسوخ اور معاملات، خلافت عثمانیہ تو تاتاریوں کے بعد بنی، یعنی یہ سارا کا سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی تھا۔ یہ افغانستان اور پھر ہیرات اور یہاں پر کئی ایسے شہر ہیں کہ جس کے اندر علم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ آپ یہاں چلے جائیں ہمارے سکھر یہاں پر یہ سکھر یہاں پر دریائے سندھ ڈیلٹا بناتا ہوا اندر آتا تھا، اور یہاں پر سکھر شہر کے اندر 400 مدارس تھے جس کے اندر ہزاروں طلباء اور علماء ساری دنیا سے پڑھنے آتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ادھر سکھر ہو گئے، اور اس سے بالکل دوسری طرف اپوزٹ کی طرف چلے جائیں تو مصر ہے، اور مصر کے اندر کتنا بڑا یعنی ایسا زبردست سسٹم تھا جو کہ شروع کیا ہوا تھا۔ لیکن جب تاتاریوں کا حملہ ہوا تو انہوں نے ایک طرف سے عالم اسلام کو روندنا شروع کیا، اس کے مقابلے میں جن مجاہدین جیسے جلال الدین سیوطی اور جلال الدین تبریز یہ اس جیسے لوگ کھڑے ہوئے، لیکن ظاہری بات ہے وہ صرف اتنا کر سکے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کر سکے، لیکن اسلام اور مسلمان یعنی ڈھونڈنے سے ملتے نہیں تھے، اور ہر کوئی شخص گھبراتا تھا اسلام اور مسلمانوں کے نام سے۔ اور پھر ان تاتاریوں پر محنت کی جلال الدین تبریزی وغیرہ نے، اور ان لوگوں کی جب محنت اسلام کے مطابق ہوئی، اور یہ تاتاریوں نے اتنا ظلم ڈھایا تھا کہ کئی مہینے دریائے دجلہ اور فرات کا جو پانی تھا وہ سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا، یعنی وہ بہہ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کتابوں کی سیاہی اتنی شامل ہو چکی تھی کہ دریاؤں کا پانی سیاہ تھا۔ جنہوں نے دریا دیکھیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے کتب خانے ہوں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے کتب خانے تھے کہ مہینوں ان کو آگ لگی رہتی تھی، پکڑی رہتی تھی۔ اتنی علماء کرام کی اس زمانے تک محنت تھی۔ اور پھر جب ان لوگوں نے تاتاریوں نے مسلمانوں کو تہبالہ کر دیا تو اس کے بعد بھی مسلمانوں کا ایسا معاملہ ہوا کہ تاتاریوں نے اسلام قبول کیا تو علماء کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور شیخ عثمان مسلمان ہوئے، وہاں سے خلافت عثمانیہ بنی۔ یہ شیخ سعید کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، وہاں سے خلافت عثمانیہ بنی، اور تاتاریوں نے اس کو سپورٹ کیا، پھر مسلمان بنے، اور 1200 سال تک مسلمانوں کی خلافت یہ پورے اس علاقے میں رہی۔ پھر عرب ریاستیں ٹوٹیں، تو وہاں سے لے کر آج یہاں تک آپ چلے آئے۔ اور آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جو مرکز تھا وہ استنبول تھا ترکی کے اندر، وہاں پر مسلمان جو علماء تھے، اور آج جو سیرت کے اوپر کام ہے، جو علم کے اوپر کام ہے، علمی کارنامے، اس کے جو نمونے استنبول اور ترکی میں ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی میں دنیا کی سب سے زیادہ مساجد ہیں، اور وہ مسلمانوں کے مرکزی زمانے کی تھیں کہ ترکی سے لے کے مدینہ تک ایک ٹرین چلتی تھی، مدینہ میں آج بھی اس کا ٹرین کا اسٹیشن ہے، یہ ٹرین چلا کرتی تھی۔ یہ سب مسلمانوں کے مسلمان علماء نے ہر زمانے کے اندر دین کی حفاظت کی، اور ہر زمانے کے اندر جیسے آپ دیکھیں جب 1000 ہجری میں جب اکبر بادشاہ نے دین اکبری کا دعویٰ کیا اور دین اکبری کا ایک اعلان کیا، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے والے صرف علماء تھے۔ اور اس سے آگے چلتے جائیں، ہر صدی میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا، ہر سبائی فتنہ سبائی کھڑا ہوا، اور انہوں نے ہم اگر ایک تاریخ دیکھیں تو آپ کنویں بھر جاتے تھے مسلمان علماء کی لاشوں سے، یعنی کنواں بھر جانا، یہ ایک نہیں، کنویں، پورے شہر کے کنویں کہ جہاں کوئی طالب علم اور عالم ملتا تھا اور ان کو قتل کر دیتے تھے، اور قتل کر کے اس کی لاش کنویں میں ڈال دی جاتی تھی۔ یعنی اتنا بے آب وہ گیا کر دیا، یعنی اتنا دین کے خلاف اٹھے، ایسے اختلافات ہوئے، اور سرعام مسلمان علماء کو
اور پھر نہ صرف یہ، جب پاکستان بنا ہے تو خود انگریز مورخین اس وقت کے لکھتے ہیں کہ ہم نے پشاور سے لے کے دہلی تک اور پشاور سے لے کے کراچی تک جو علماء ملے ہم نے ہر ایک کو پھانسی پر چڑھایا کہ ان کی وجہ سے پاکستان قیام میں آیا، ان کی وجہ سے پاکستان کو وجود ہوا۔ اور پھر اس زمانے میں دیکھ لیں کہ آپ دیکھتے ہیں ہر سال میں کتنے علماء کو شہید کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی کی مخالفت نہیں کرے، بالکل بے ضرر۔ میڈیا بھرا ہوا ہے، علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں، میڈیا بھرا ہوا ہے، علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور کیا حکومت کی طرف سے مراعات ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر 6 سال پڑھ کے MBBS کرتا ہے اور یہ 8 اور 12 سال پڑھ کے دین کے اندر لگتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ حکومت کی طرف سے کیا مراعات ہوتی؟ کوئی مراعات نہیں، لیکن اس کے باوجود مدارس بھرے ہوئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ دین کی حفاظت اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں حفاظ کرام اور علماء کرام سے کروائی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اس طبقے کو قبول فرمایا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹری پڑھنے کے بعد، انجینئرنگ پڑھنے کے بعد وہ علم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تاجر بننے کے بعد علم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ساری زندگی دین کے اندر وقف کر دیں، حالانکہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملنا، پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملنا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اللہ دل ایسے پلٹتے ہیں۔ تو فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر میں شمار ہونا، یہ ایک اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے اندر 1857 کی جنگ آزادی، 1947 میں پاکستان بنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں صرف اتنے 100 سال کی اگر ہم تاریخ دیکھ لیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر کیسے علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں اور دین کو کیسے ہر زمانے میں محفوظ رکھا۔ ایک مسئلہ جو اللہ کے نبی سے منقول ہے، آج تک اس ایک مسئلے کو تبدیل ہونے نہیں دیا، یعنی جو اسباب موجود تھے ان سب اسباب کو اختیار کر کے دنیا نے بیکورڈ بھی کہا اور دنیا نے ان پڑھ بھی کہا، لٹریٹ بھی کہا، اور ہر طرح کے تانے دیے، ہر طرح کی تشنیع کیے۔ آپ خود دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے کیا سپورٹ تھی، یہ اللہ چند ہمارے ایسے حکمران گزرے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ورنہ ہماری حکومت کے اندر جو ہندوستان کی حکومت ہے اس کے اندر ایک چمار جو گٹر صاف کرتا ہے یا ایک نائی جو بال کاٹتا ہے اس کا عہدہ 5 نمبر پہ تھا، اور ایک عالم دین کا عہدہ بھی 5 نمبر پہ رکھا گیا تھا جی۔ اور اس زمانے میں، آج کل تو شارٹ کورس ہو گئے نا، 8 سال پڑھاتے ہیں، اس زمانے میں 23 سال پڑھنے کے بعد عالم دین بنتا تھا۔ 23 برس پڑھنے کے بعد کوئی شخص عالم دین بنتا تھا، اس سے پہلے اس کو بخاری شریف نہیں دی جاتی تھی۔ یہ تو آج کل کورسز کنڈینس کر کے کچھ علوم اور کوئی 52-53 علوم کر دیے، 52-53 کتابیں کر دیں، بس یہ پڑھ لیں تو یہ بیسکس ہیں، یہ پڑھنے کے بعد آپ عالم کہلانا شروع کر دیں گے کہ یہاں سے کچھ آپ کی بیسک بن جاتی ہے، ورنہ پہلے 23 برس پڑھا جاتا تھا اور اس کے بعد کچھ علم کی سد بوت ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود کون سا درجہ ہے؟ اس کے باوجود وہ درجہ ہے جیسے ایک نائی اور ایک حجام کا درجہ ہے۔ لیکن اللہ ان کو حکمرانوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے ایسا کیا کہ کچھ درجہ بڑھایا، لیکن پھر بھی ہر زمانے کے اندر آج بھی اور ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے اس جماعت کو چنا ہے کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے۔ آج بھی بے شمار فتنے ہیں جن کا پورا مقصد ہے کہ لوگ علماء دین سے بدظن ہوں اور لوگ علماء دین سے دور ہوں۔ بالکل میں مانتا ہوں کہ بہت سے ایسے علماء ہیں جو کہ بہت سی چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری جماعت ہی غلط ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کسی بھی طبقے کے ہوتے ہیں، جیسے ٹھیکیداری نظام ہے، اس کے اندر بھی بے شمار لوگ ہیں، ڈاکٹروں میں بے شمار لوگ ہیں، انجینئروں میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان کے اوپر بد اعتمادی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے علماء کرام میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت یہ آپ کی خانقاہ میں چوری ہوئی ہے، تو حضرت یہ خانقاہ میں چوری ہوئی کا مطلب یہ ہے خانقاہ کے اندر تو طلبہ ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو کہ حضرت طالب علم بھی چور ہو گیا؟ فرمایا نہیں، طالب علم چور نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی چور طالب علم کی شکل بنا کے آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبے ایسے لوگ علماء کی شکل میں آ جاتے ہیں جو کہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہر زمانے میں، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے، چنانچہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوگا۔ لہٰذا
لہذا جو علماء کرام کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جاتی ہے، کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کی طرف کان نہ دھرے جائیں، البتہ اس جماعت کے بارے میں تصدیق کروائی جائے، جیسے ہمارے بڑے دارالعلوم کراچی ہے، جامعہ اشرف المدارس ہے، جامعہ الرشید ہے، ہر زمانے کے اندر ایسے مدارس رہے، تو جب بھی کسی عالم دین کی تقریر، اس کی تحریر یا اس کی تصنیف کے بارے میں کوئی ایسا شک پیدا ہو تو ڈائریکٹلی ان اداروں سے پوچھا جائے، ان کے ای میل ایڈریس ہوتے ہیں، فون نمبرز ہوتے ہیں، انٹرنیٹ سے بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں، تو ایک فون کر کے انسان رابطہ کر لے تو ہر چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس طبقے سے خاص طور پہ چونکہ دین کا طبقہ ہے، حساس ہوتا ہے آدمی، تو خاص طور پہ بدگمانی سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء دین کی عظمت کا اقرار کرنے والا بنائے، سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔